ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بالآخر پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر یورینیم کی افزودگی روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب کیا معاملات امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے جا رہے ہیں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی جانب سے نئے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ٹی وی سکرینوں کے اوپر کچھ مناظر اس طرح کے سامنے آئے ہیں جس نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں، اور کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں اس کی تمام تر ڈیٹیلز۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنا کے دورے کے ایک دن کے بعد پاکستان کو چائنا کی جانب سے نیا تحفہ بھیج دیا گیا ہے اور فضاؤں کے اندر ایک نیا راج پاکستان کا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس کے ولاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، معاملات ایک لمحے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے تو دوسرے لمحے کچھ اور طرح کی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ بھی خبر آئی کہ امریکہ ایران کے اوپر اگلے ہفتے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے اور جو اگلا مرحلہ ہے مذاکرات کا تب تک ایران جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی کو روک رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ناظرین بیان ہے اور اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران 20 سال تک یورینیم افزودگی روک دے، ایٹمی پروگرام کو 20 سال تک کے لیے سٹاپ لگا دے، یہ جو لگتا ہے کہ بیان ہے، اس کے بعد ایران اور امریکہ کا پاکستان کے تھرو ہی رابطہ ہوتا ہے۔ تو اس رابطے میں یہ چیز ہوئی ہے کہ ایران نے بھی پازیٹیو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے اگلے دور تک اب جو ہے وہ یہ یورینیم افزودگی ہم روک رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، کیونکہ اس وقت دباؤ کافی زیادہ ہے اور عالمی سطح پہ جو بننے والے نئے اتحاد ہیں اور ایران کی جو ناکہ بندی ہے ڈیفینیٹلی اس کا نقصان تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہوں اور جنگ جو ہے وہ عارضی جنگ بندی یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے، اور ایران ایک مضبوط گارنٹی جو ہے اس کے حوالے سے چاہتا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ادھر بات چیت کر رہا ہے تو ادھر اس نے جنگی تیاریاں روک دی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران کے ٹی وی چینلز کے اوپر کچھ ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایران کی ملٹری کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں شہریوں کو کہ ویپن کو کس طرح سے چلانا ہے، کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، کہاں کہاں سے اس کو جو ہے وہ ان لاک کرنا ہے، کیسے بلٹس جو ہے وہ فائر کرنی ہے، وہ ٹریننگ ٹی وی کے اوپر دی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے جو رضاکارانہ بھرتیاں ہیں وہ کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے رجسٹرڈ کیا اپنے آپ کو وہ 1 ملین ہے، یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر 1 ملین لوگوں نے اپنے آپ کو جو فورسز ہے اس کی سروسز کے لیے پیش کیا۔ ناظرین ویسے ایران کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کے تمام تر جو نوجوان ہیں وہ ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر حاصل ضرور کرتے ہیں۔ تو 11 ملین جو ہے بتایا جا رہا ہے آف دی ریکارڈ کہ 11 ملین جو ہے وہ رجسٹریشنز ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، دنیا کی سب سے بڑی فوج آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس جنگ کو لڑنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میسج جو ہے وہ امریکہ کو دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم جنگ لڑنے پہ آ جائیں تو ہم کیسے کیسے لیول پہ ہم جا سکتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں ایرانی عوام جو ہے وہ امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہماری جو امن کی کوشش ہے اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے وہ اپنی سطح پہ جو مقامی سطح پہ تیار ہونے والی ڈرونز ہیں اور میزائلز ہیں ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کر چکا ہے۔ جو امریکی بمباری کے بعد جن سائٹس کے ساتھ ان کے رابطے یا میزائل سٹی جو انڈر گراؤنڈ تھے ان کے رابطے منقطع ہوئے تھے، اب وہ سارے کے سارے رابطے بحال کر لیے گئے۔
33 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं और 33 का राब्ता जो है वो ईरान का बहाल हो चुका है। जिसके बाद आप यूं समझ सकते हैं कि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। न सिर्फ रद्द-ए-अमल का बल्कि जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक खास तौर पे यूएई जो है वो बड़ी तबाही से दो चार होगा, क्योंकि उसका किरदार बड़ा खुल के सामने आ गया। यानी बहुत सारी चीजें जो सीक्रेट यूएई रखना चाहता था लेकिन वो सीक्रेट नहीं रही, वो इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों ने उसको बिल्कुल जो है वो डिक्लासिफाइड कर दिया है कि इस जंग के दौरान ही इनके जो है वो प्रेसिडेंट जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है बड़े खुफिया तरीके से, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी डीलें होती हैं। यानी वो तमाम तर चीजें जो यूएई छुपाना चाहता था वो एक्सपोज हो चुकी हैं। दूसरे लफ्जों में ईरान का एक खुला दुश्मन यूएई बन चुका है। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर जंग का माहौल बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अरब अमारात को उठाना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान इस पूरे सिनारियो के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने के करीब है। जिस तरह से सैयद अब्बास अराक़ची ने कहा तो अगला दौर जो मुज़ाकरात का है वो इस्लामाबाद में बहुत जल्द मुनक़्क़द होने वाला है। जो कल भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की साज़िश की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, आज उनको मुंह पे बड़ा जनाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि जो दोबारा से मुज़ाकरात के अगले फेज़ की बात हो रही है। खुद चाइना ने भी ये कहा था कि इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है हम उसकी मुकम्मल हमायत भी करते हैं और मुकम्मल हम इसके साथ भी खड़े हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर इस हवाले से बड़ी गैर मामूली है कि अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया। उस दौरे के एक दिन बाद आज जो एक ब्लॉगर है वो ब्लॉग बना रहे थे एक मवेशी मंडी के अंदर और वहां पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के कुछ जंगी तैयारे जो हैं वो निचली परवाज से मूव कर रहे हैं, मिसाइलों से लैस ये तैयारे हैं। नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो नया वर्जन है यानी जो लेटेस्ट अपग्रेडेड J-10C हैं, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के J-10C हैं वो पाकिस्तान को फराहम कर दिए गए हैं। कुछ नए तैयारों की खेप पाकिस्तान के पास पहुंची है और उसमें कुछ नए मिसाइल जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान ने पहले बताई हुई हैं कि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज कितनी है, अब जो पाकिस्तान के पास नया वेपन आया है ये नाज़रीन ऐसा है कि जिसकी रेंज के बारे में भी दुश्मन को अंदाजा नहीं है। लिहाजा जो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर दरअंदाजी के प्लानिंग बना रहे थे अब उनके तमाम तर मंसूबे तो खाक में मिलेंगे, लेकिन अभी वो इस कश्मकश में है कि ये नया जो धाती परिंदा पहुंचा है इसका टारगेट कहां पे होगा, कहां पे ये टारगेट को हिट कर सकता है, ये चीजें जो है वो अभी इनके इल्म में नहीं है। नाज़रीन पाकिस्तान बड़ी खामोशी के साथ अपनी जो फिजाई ताकत है, अपनी जो साइबर कमांड फोर्स है, अपनी रॉकेट कमांड फोर्स है उसको इतना मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका है। पाकिस्तान के दिफा इतना मजबूत है कि दुश्मन जो है जो DGISPR ने कहा था कि तुमने जिसके साथ मर्जी मिलके आना है, इशारा जिनकी तरफ था उनको बता दिया गया कि जिनके साथ मर्जी मिलके आना है, हवाओं से आना है, जमीन से आना है, समुद्र से आना है, जहां से भी आना है, आओगे तो तुम्हें ऐसा मजा कराएंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और ये अब नाज़रीन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।